أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء
يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد چنا شاہر بارگاہ مولا حسین میں عرض کرتا ہوں سلام کہ ایک صلوات اور پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد لہذا فرمائیں ناصر صاحب پہلے در حسین پا سر کو جھکائیے پہلے در حسین پا سر کو جھکائیے پھر جیسی چاہتے ہیں بلندی وہ پائیے پھر جیسی چاہتے ہیں بلندی وہ پائیے تقلید حر کی کیجے در شیب آئیے گر آپ چاہتے ہیں تو قسمت بنائیے گر آپ چاہتے ہیں تو قسمت بنائیے اس منبر غدیر پا وائز جب آئیے آ کر فقط علی کے فضائل سنائیے اس منبر غدیر پا وائز جب آئیے آ کر فقط علی کے فضائل سنائیے آ کر فقط علی کے فضائل سنائیے شیخ مولانا فرمائیں سب صاحبان آئے تطہیر جمع ہیں سب صاحبان آئے تطہیر جمع ہیں فرش عزا پا آپ وضو کر کے آئیے سب صاحبان آئے تطہیر جمع ہیں فرش عزا پا آپ وضو کر کے آئیے پہلے در حسین پا سر کو جھکائیے پھر جیسی چاہتے ہیں بلندی وہ پائے ایک صلوات پڑھیں حضرات اللہم صلی علی محمد وآل محمد
پھر جیسی چاہتے ہیں بلندی وہ پا شعر ماذا فرمائے خوشنود صاحب مسموم چل رہی ہے ہوائیں ہر ایک سمت مسموم چل رہی ہے ہوائیں ہر ایک سمت نازک بہت ہے دور عقیدے بچائیے مسموم چل رہی ہے ہوائیں ہر ایک سمت نازک بہت ہے دور عقیدے بچائیے نازک بہت ہے دور عقیدے بچائیے تاریکیوں سے بچنے کی یہ راہ ہے ندیم تاریکیوں سے بچنے کی یہ راہ کچھ ہو چراغ مدح علی کا جلائیے تاریکیوں سے بچنے کی یہ راہ ندیم کچھ ہو چراغ مدح علی کا کچھ چراغ مدح علی کا جلائیے کچھ چراغ مدح علی کا جلائیے اس منبر غدیر پا وائز جبائیے آ کر فقط علی کے فضائل میں خوش مصطفیٰ تشکیلہ دارگاہ معصومین اور عمر بنی صلی اللہ علیہ وسلم بات غلط نہ برائے تعزیر ظہوری امام زمان علیہ السلام نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے دیکھیں کہ سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے کربلا سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے کربلا او گر پاک ہے لہو تو بلاتی ہے کربلا گر پاک ہے لہو تو بلاتی ہے کربلا او گر جانتے نہیں ہو تو پھر ہر کو دیکھ لو ارے دوزخ کی آگ سے بھی بچاتی ہے کربلا گر جانتے نہیں ہو تو
پھر حر کو دیکھ لو او دوزخ کی آگ سے بھی بچاتی ہے کربلا. ایک سوال بھیج دیا آپ ایک مطلب چاہیے دو مطلب چاہیے دیتے کہ جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ ارے سب آپ کے امو کی بدولت ہے سکینہ سب آپ کے امو کی بدولت ہے سکینہ جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ سب آپ کے امو کی بدولت ہے سکینہ. یہ بھی مطلب ملاحظہ فرمائے کہ قرآن میں جتنی بھی عبارت ہے سکینہ قرآن میں جتنی بھی عبارت ہے سکینہ ارے سب تیرے گھرانے کی فضیلت ہے سکینہ سب تیرے گھرانے کی فضیلت ہے سکینہ. شیعہ سماعت فرمائیں گے کہ سینے سے لگائے ہے تیری مشق کو پرچم سینے سے لگائے ہے تیری سلوات بھیج دیں حاجی بھائی شیئر سن لیے ڈسٹرب ہوتا ہے بات چیت جب زیادہ بلند آواز سے ہوتی تو ڈسٹرب ہوتے ہیں یہ بات نعرے سلوات بھیجیں آپ کہ سینے سے لگائے ہے تیری مشق کو پرچم سینے سے لگائے ہے تیری مشق کو پرچم ارے الفت نہیں غازی کو مودت ہے سکینہ الفت نہیں غازی کو مودت ہے سکینہ. یہ بھی شیعہ سماعت فرمائیں ناصر بھائی کہ جس شام میں قیدی تجھے دشمن نے بنایا جس شام میں قیدی تجھے دشمن نے بنایا ارے اس شام میں اب تیری حکومت ہے سکینہ اس شام میں
اب تیری حکومت ہے سکینہ. بس آخری دو شعر پیش کرنا ہے. اس شام میں اب تیری حکومت ہے سکینہ. ارے جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی. جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی. ارے میرے لیے روضہ تیرا جنت ہے سکینہ. میرے لیے روضہ تیرا جنت ہے سکینہ. ارے یاد آتے ہیں بابا تیرے جب پیتے ہیں پانی. یاد آتے ہیں بابا تیرے جب پیتے ہیں پانی. ارے بچپن سے تو اپنی یہی عادت ہے سکینہ. بچپن سے تو اپنی یہی عادت ہے سکینہ. مقطع کا شعر پیش کرو. بچپن سے تو اپنی یہی عادت ہے سکینہ. ارے خوشنودی عباس ہے خوشنود کو حاصل. خوشنودی عباس ہے خوشنود کو حاصل. ارے کس درجہ تیری اس پائے عنایت ہے سکینہ. کس درجہ تیری اس پائے عنایت ہے سکینہ. بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا محمد عسکری صاحب سے مائع مسجد کو خطاب فرمائیں. نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس
وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ صلوات۔ حضرت قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے رسول آپ ان سے کہیے کہ میں اجر رسالت میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا بجز اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ دیکھیے آیہ مبارکہ مشہور اور معروف قرآن مجید کی کتنی زیادہ اتنی زیادہ مشہور اور معروف ہے کہ مسلسل آپ حضرات اس کے ذیل میں علماء و ذاکرین اور خطباء سے تقاریر سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر اسلام کے ذریعے امت تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہم تم سے اجر رسالت کے سلسلے سے کوئی بھی سوال نہیں کرتے الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کے کہ تم اجر رسالت میں اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو آسان الفاظ میں ہم آپ کی خدمت میں کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں معاملہ یہ ہے کہ لفظ مودت اور لفظ قربہ اور لفظ اجر رسالت، ان تمام چیزوں پر اگر بات ہو تو ایک مفصل گفتگو چاہیے۔ اس وقت بہت مختصر ترین گفتگو آپ کی خدمت میں ہے اور پھر بات تمام ہو جائے کہ اللہ نے اجر رسالت کا مطالبہ کیا ہے۔ رسالت کا اجر جو اللہ نے مودت کی شکل میں ہم سے طلب کیا اور مانگا ہے، تو وہ رسالت کیا ہے کہ جس کا اجر مانگا گیا ہے، خود یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ دوسری چیز یہ کہ مودت جو مانگی گئی ہے اس کا تقاضا کیا ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ غور کرنے کی یہ ہے کہ یہ قربہ سے مراد کون لوگ ہیں۔ حالانکہ پیغمبر اسلام سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ یہ قربہ سے مراد کون لوگ ہیں، تو پیغمبر نے بہت آسان کر کے 4 نام لیے۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ قربہ سے مراد علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں علیہم السلام۔ یہ 4 ہستیاں جو ہیں یہ قربہ سے مراد ہیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، تشریف فرمائیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کو غور کریں گے کہ جو لفظ قربہ ہے، یہ قربہ جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی قربہ جو ہے یہ زبان عربی کے اعتبار سے یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل زبان تشریف فرمائیں یہ مذکر اور مؤنث کے فرق کو سمجھتے ہیں کہ اگر مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر استعمال کیا جائے تو کلام میں اور زبان میں کتنی خرابی پیدا ہوتی ہے عام طور پر۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لفظ قربہ ہے یہ مودت کا صیغہ ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب پیغمبر نے تعریف بتائی تو یعنی پیغمبر نے جب مصداق بتائے تو کئی ہستیوں کو بتایا، لیکن جو مقصد ہے، جو اصل مصداق ہے، وہ کوئی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قربہ کا اگر کوئی مصداق حقیقی تلاش کیا جائے گا تو ایک ایسی خاتون ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ توجہ فرمائے کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ لیکن بھائی ایک ٹیکنیکل کوشچن میں آپ کی خدمت میں، یعنی بالکل ٹیکنیکل سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسے محسوس کرنے کے بعد ہے کہ اللہ نے آیت میں کیا کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، ان سے کہیے کہ ہم تم سے اجر رسالت کے سلسلے سے کوئی سوال نہیں کرتے سوائے اس کے کہ تم قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، میرے قرابت داروں سے مودت اختیار
کرو، سوال یہ ہے کہ ان میرے قرابت داروں سے مراد محمد کے قرابت دار ہیں یا اللہ کے قرابت دار ہیں؟ اور فرما رہے ہیں یعنی سوال ہے کہ اس لفظ قربہ سے مراد جو ہیں وہ کس کے قریب ترین لوگ ہیں، اللہ کے قریب ترین لوگ یا پیغمبر کے قریب ترین لوگ؟ جواب تو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ سوال ٹیکنیکل ہے، آسان سوال نہیں ہے کہ اب کون بتائے گا کہ اس قربہ سے مراد اللہ کے قریبی ہیں یا رسول اللہ کے قریبی ہیں، لیکن معاملہ یہ کہ سوال بڑا ٹیکنیکل ہے، جواب بڑا آسان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے قربہ ہیں وہ وہی محمد کے قربہ ہیں، جو محمد کے قربہ ہیں وہی اللہ کے قربہ ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اگر کوئی دلیل پوچھے تو میں آپ کی خدمت میں دلیل عرض کروں، اگر کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کے قربا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ زیر چادر کے ساتھ جب یہ سب کے سب جمع ہو گئے تو حضور نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور فرمانے لگے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار بس یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیغمبر کے قریب ترین افراد ہیں، اور ان کے اللہ کے قریب ہونے کی پہچان اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ پیغمبر معراج کا سفر کر رہے ہیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور فرمائیں اب اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے بھی قریب ہیں اور رسول اللہ کے بھی قریب ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کو اللہ بلا رہا ہے کہ اور قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ۔ کتنا قریب ہوئے؟ قاب قوسین او ادنیٰ، یعنی دو کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی پیغمبر معراج کی رات اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ لیکن متفقہ طور پر سب یہ سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں کہ جب جناب پیغمبر اسلام معراج پہ تشریف لے گئے اور آواز آ رہی تھی اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ، پیغمبر اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ لیکن اب اس کے بعد جو آواز آ رہی تھی وہ پردے کے پیچھے سے آ رہی تھی، اور جو ہاتھ برآمد ہوا وہ بھی پردے کے پیچھے سے برآمد ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، اور علی اتنا قریب ہوئے کہ محمد پردے کے ادھر سے، علی پردے کے ادھر سے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جو فرما رہے ہیں یعنی اتنی زیادہ قربت یہی اللہ کے قربہ ہیں اور یہی رسول اللہ کے قربہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری زندگی رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے مولا علی، سب سے زیادہ قریب رہنے والی جناب سیدہ، سب سے زیادہ قریب رہنے والے حسنین کریمین شریفین اور قبلہ، اور یہی معاملہ خداوند عالم کا بھی ہے۔ تو بس بات تمام ہو رہی ہے، بہت زیادہ دیر مجھے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا ہے، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے قربہ، لہذا ان سے مودت کا مطالبہ کیا گیا۔ مودت کا مطلب کیا؟ دیکھیں مودت کا بہت سے معنی، بہت سے مراحل اور بہت سی تعریفیں بھی بیان کی جاتی ہیں، ہزار مرتبہ آپ نے سنی ہے محبت کسے کہتے ہیں اور مودت کسے کہتے ہیں، بہت سی چیزیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ صرف اور صرف اس وقت میں آپ کی خدمت تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں، اس لیے بات موضوع سے الگ بھی نہ ہو، کہ یہ جو لفظ مودت ہے اس کی تعریف تو ہزار مرتبہ آپ کی خدمت ہوتی رہتی ہے اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن معاملہ یہ کہ کچھ تقاضائے محبت اور مودت بھی ہوتے ہیں، اور انہی تقاضوں میں بہت بڑا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ محبت اور محبت کے درمیان کا معاملہ ہو اور حد فاصل کھینچا جائے تو فرق ہوتا ہے کہ یہ محبت ہے، یہ مودت ہے، یہ محبت ہے، یہ مودت ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں کہ جب کشش ہو تو محبت کہلاتی ہے۔ محبت جو ہے وہ با مقصد ہوتی ہے، بہت توجہ کیجیے گا، محبت جو ہے وہ با مقصد ہوتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر مقصد ہے تو محبت ہے، کسی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی با مقصد ہوتی ہے، کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی کو کسی ہنر سے محبت ہے، کسی کو کسی فن سے محبت ہے۔ اب عام طور پر کسی کو شاعری سے محبت ہے، اب اگر شاعری سے محبت ہے تو اسی فن کی وجہ سے اسے شعراء سے محبت ہے۔ اگر کسی کو خطابت سے محبت ہے تو اسی فن کی وجہ سے خطباء سے محبت ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، کچھ ممبر کے تہذیب جو ہے وہ تہذیب بھی ہے، بہت سی چیزیں، مثلا کسی کو حسن سے محبت ہے، کسی کو مال سے محبت ہے۔ اب مال سے محبت ہے تو اسی مال کی محبت کی وجہ سے مالداروں سے محبت ہے۔ عام طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو کسی ایک چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ جب کسی وجہ سے کسی سے محبت ہو تو پھر جب تک وہ وجہ رہتی ہے اس وقت تک محبت رہتی ہے، اور جب وہ وجہ تمام ہو جائے تو محبت تمام ہو جاتی ہے۔
مالدار سے محبت مال کی وجہ سے تھی، جب تک مالدار تھا محبت تھی، مال تمام ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ محبت ختم ہو گئی۔ شاعر سے محبت تھی، جب تک بہترین شاعری کر رہا تھا محبت تھی، وہ شعر و سخن میں بات ہی رہ گئی، محبت کم ہو گئی۔ خطیب سے محبت تھی، جب تک بلا کی خطابت کر رہا تھا لوگ اس کے پیچھے دوڑتے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ سن و سال کے بعد کچھ حالات اور حافظے نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا، خطابت کا رنگ اترنے لگا، نتیجہ یہ ہوا مجمع بھی کم ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مقصد اور کسی وجہ سے محبت ہو، جب تک وہ وجہ باقی رہتی ہے محبت ہوتی ہے، لیکن جب یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں تو یہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ بات کہاں تک پہنچے گی، لیکن بڑی بہین بات میں آپ کی خدمت میں کہہ کے عرض کر رہا ہوں، یہی فرق ہے محبت اور مودت میں۔ اگر کسی مقصد سے ہو تو محبت ہوتی ہے، اور جب محبت ہی مقصد بن جائے تو مودت ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ غور فرما رہے ہیں، جب محبت ہی مقصد بن جائے تو پھر وہ مودت ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی اب اگر یہی مقصد بن جائے تو رہا معاملہ ہے۔ اب یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کسی مقصد سے، خدا نہ خاصہ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں مومنین ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں، محبان اہل بیت تشریف فرمائیں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کوئی شخص ان بزرگوں میں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے فلاں وجہ سے، فلاں مقصد سے، فلاں وجہ سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو محبت ہے وہ مقصد سے نہیں ہے، بلکہ محبت اہل بیت ہی مقصد ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان سے کہیے کہ ہم اجر رسالت میں سوائے محبت اہل بیت کے کچھ تم سے سوال ہی نہیں کرتے، مطالبہ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ہے محبت۔ اور دیکھیں قبلہ عام طور پر جب کوئی دعویٰ ہو، یعنی محبت کا دعویٰ ہے، جب محبت ہوتی ہے تو پھر امتحان بھی ہوتا ہے۔ امتحان جب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو امتحان دنیا میں اور امتحان اللہ کی طرف سے، یہ دو جو امتحان کے معیار ہیں یہ ذرا سے فرق ہیں ان دونوں میں۔ عام طور پر جب دنیا والے امتحان لیتے ہیں تو یہ امتحان نہیں لیتے، بلکہ امتحان کے ذریعے نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت توجہ سنیے گا، یہ جب دنیا والے امتحان لیتے ہیں تو یہ امتحان کے ذریعے نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب اللہ امتحان لیتا ہے تو امتحان کے ذریعے مرتبہ بتانا چاہتا ہے۔ غور فرمائیے، جب دنیا امتحان لیتی ہے تو نتیجہ دیکھنا چاہتی ہے، جب اللہ امتحان لیتا ہے تو مرتبہ دکھانا چاہتا ہے، اس لیے کہ نتیجہ وہ دیکھنا چاہتا ہے جسے معلوم نہیں ہے کہ یہ سامنے والا کس حد تک پانی میں ہے، لہذا وہ امتحان کے ذریعے اسے پرکھنا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ امتحان لیتا ہے تو زمانے پر دکھانا چاہتا ہے کہ ہم جسے بناتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے، کیسے کیسوں کو نہیں بناتے، ایسوں ایسوں کو بناتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے سمجھ رہے ہیں؟ یہ امتحان کا اللہ کی طرف سے معیار ہے۔ چنانچہ ہم طور پر میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بہت مشہور ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ باب امتحان میں تذکرہ حضرت ابراہیم کے امتحان کا نہ ہو تو بات ہی تمام نہیں ہوتی۔ ہزار مرتبہ بار بار آپ سنتے ہیں جناب ابراہیم کا اللہ نے امتحان لیا، خود کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا، مبتلا کیا، بہت سی باتیں ہوتا ہی نہیں ہوتا جناب ابراہیم کے امتحان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اکثر بیان بھی کرتے ہیں، ہم سماعت جو ہے وہ زبا زد روا روی میں کہہ کے جاتے ہیں کہ اللہ نے امتحان لیا اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے انہیں انسانوں کا امام بنایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ نعوذ باللہ علیہ باللہ، کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ابراہیم امام بننے کے قابل ہیں یا نہیں؟ پہلے اس نے امتحان لیا اور اس کے بعد امام بنایا؟ نہیں، معاملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا اس لیے پہلے اس نے امتحان لیا، اس نے جناب ابراہیم کے امتحان کے ذریعے یہ بات ظاہر کی کہ ہم جسے امام بناتے ہیں اس کا معیار کیا ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے، جناب ابراہیم کا امتحان ان کی اس بات کا نتیجہ نہیں ہے کہ وہ امام بنیں گے یا نہیں بنیں گے، امام تو اللہ مشیت میں پہلے ہی بنائے جا چکے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ معیار بتانا چاہتا ہے کہ جب وہ امام بناتا ہے تو پھر کیسوں کو امام بناتا ہے۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے تین امتحان ہوئے، اور وہ تینوں امتحان جو تھے آسان زبان میں ہزار مرتبہ آپ نے سنے تو ہیں، مگر اس رخ سے ذرا سے سنیے، یہ تینوں امتحان جو تھے وہ بہت زیادہ اہم امتحان تھے۔
اس لیے کہ انسان کی زندگی کے 3 پہلو سب سے زیادہ محترم ہیں اور محترم ہیں، معتبر ہیں، اور سب سے زیادہ محبت انہی تینوں چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے اور انہی تینوں چیزوں سے ہوتی ہے۔ انہی تینوں چیزوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے جان سب سے پہلے، پھر مال، اور پھر اس کے بعد اولاد۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کی زندگی کی عزیز ترین چیز ہیں۔ سب سے پہلے جان، مال، اولاد۔ لیکن اگر آپ سیریل بنائیں گے تو سب سے پہلے مال، مال کے بعد جان، اور جان کے بعد اولاد۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان اپنی زندگی میں 2 چیزوں کی توجہ کرتا ہے، توقع کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے اور چاہتا ہے، پوری زندگی مال کمانے میں لگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ محبت جو کرتا ہے وہ اولاد سے کرتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ مال اور اولاد کے درمیان اگر کسی کو چننے کا موقع ہے تو پھر اولاد کو چنتا ہے۔ پہلے یہ کہ مال کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ پوری زندگی اسی محنت میں گزر جاتی ہے کہ مال کیسے جمع ہو، لیکن جب جان پر بننے لگے تو مال قربان ہو جاتا ہے، اور جب اولاد کے اوپر آ جائے تو انسان اپنی جان بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ دونوں ایک دوسرے پر قربان ہیں۔ بقول خطیب اکبر وہ فرماتے تھے ہلکی محبت بھاری محبت پر قربان ہو جاتی ہے۔ تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ تینوں محبتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ان تینوں محبتوں کا امتحان حضرت ابراہیم سے لیا کہ دیکھیں اللہ کی محبت کا کھانا زیادہ ہے یا جان اور مال اور اولاد کی محبت کا کھانا زیادہ ہے۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے امتحان تینوں ہوئے۔ مجھے ان تینوں امتحانوں کو آپ کو نہیں سنانا ہے، صرف ایک مقصد اور اس مقصد سے اپنے مقصد کی طرف واپسی اور بھی گفتگو تمام۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان سے آتش نمرود تک کا سفر کیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس سلسلے میں جب مال کا امتحان ہوا تو کیا ہوا؟ جناب ابراہیم راستے میں صحرا میں دمبیاں چرا رہے ہیں، اور اسی درمیان یعنی دمبیاں چر رہی ہیں اور آپ تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص جس کی آواز بھی بہت اچھی تھی، یعنی بہترین ترنم اور بہترین لہن تھا اور بہت خوبصورت جوان تھا، اس نے آنے کے بعد ایک مرتبہ آواز بلند کی سبح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو جناب ابراہیم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے دیکھ کے کہنے لگے بھائی کیا تو نے میرے پروردگار کی تسبیح کی ہے؟ تو اس نے کہا، امام جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی تو بڑی اچھی آواز ہے تیری اور بہت خوب طریقے سے بڑی اچھی آواز ہے اور بڑا اچھا لہجہ ہے، ایک بار اور سنا دے۔ یہ جو دمبیاں چل رہی ہیں یہ ہماری دمبیاں ہیں، ہم اس میں سے آدھی جو ہیں وہ تجھے دے دیں گے۔ اس نے پھر ایک مرتبہ کہہ دیا کہ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم خوش ہو گئے، کہنے لگے بہت عمدہ آواز ہے، ایک مرتبہ بھائی اور کہہ دے، یہ جو آدھی بچی ہیں یہ بھی تجھی کو دے دوں گا۔ پھر اس نے ایک مرتبہ کہا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، 2 مرتبہ کہہ چکا، پھر اس کے کہنے لگے بھائی بڑی اچھی آواز ہے، دل ہی نہیں بھرتا، ایک بار اور کہہ دے۔ اب یہ دمبیاں تو نہیں بچی، اب میں خود ہوں، اپنی غلامی تجھے لکھوا دوں گا، بھائی ایک بار اور سنا دے۔ پھر اس نے کہا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، خوش ہو گئے، شکریہ ادا کیا اس کا، کہنے لگے بھائی تو نے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح ہمیں سنائی میری فرمائش پر، اور ابھی ہم بھی اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، یہ دمبیاں بھی تمہاری اور ہم بھی اپنی غلامی تمہیں سونپے دیتے ہیں، جہاں کہو چلنے کو تیار ہیں۔ وہ آنے والا نوجوان کہنے لگا نہیں بھائی ہمیں تو نہ آپ کی دمبیاں چاہیے اور نہ آپ کی غلامی، آپ کو آپ کی غلامی، آپ کو آپ کی زندگی بھی مبارک ہو یا آپ کی دمبیاں بھی مبارک ہوں۔ ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہی اس لیے گئے تھے کہ دیکھیں کہ آپ مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے، اور پھر یہ کہ آپ نے اپنی تمام تر مال کو ذکر خدا پر قربان کر کے بتا دیا، ذکر خدا پر قربان کر کے بتا دیا کہ آپ مال سے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے بھائی بزرگ تشریف فرمائیں، سے خصوصی توجہ بھی چاہوں گا اور داد بھی چاہوں گا۔ جناب ابراہیم نے دمبیاں اللہ کے نام پر قربان نہیں کی، جناب ابراہیم نے دمبیاں اللہ کے ذکر پر قربان کی۔ اور فرمائیے بھائی جناب ابراہیم نے جو نذرانہ دمبیوں کا اسے دینے کو وعدہ کیا وہ اللہ کے ذکر کے نام پر تھا، انہوں نے اللہ کے نام پر نہیں دیا، اللہ کے ذکر کے نام پر تھا۔ یعنی وہ ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح ابراہیم کو سنائے اور ابراہیم اپنی دمبیوں میں سے آدھی دمبیاں اسے دے دیں، اپنا پورا غلہ صرف 2 مرتبہ ذکر خداوند عالم سننے کے بعد جناب ابراہیم اسے عطا کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جس سے محبت ہو تو صرف اس کی ذات سے محبت نہیں ہوتی، اس کے ذکر سے محبت بھی ہوتی ہے۔
توجہ فرمائے، صرف اس کی ذات سے محبت نہیں ہوتی، اس کے ذکر سے محبت بھی ہوتی ہے۔ اور معاملہ یہ کہ صرف محبت ہو تو پھر صرف محبت نام کی نہیں ہوتی، بار بار ذکر سننا اچھا بھی لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جناب ابراہیم نے اپنا پورا غلہ صرف 3 مرتبہ تسبیح خداوند عالم سننے کے لیے اس نوجوان کو دینے کا وعدہ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم کو صرف اللہ سے محبت نہیں ہے بلکہ ذکر خداوند عالم سے محبت بھی ہے، اس لیے جس سے محبت ہو اس کا ذکر بار بار سننا اچھا لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر یہ فلسفہ محبت سمجھ میں آ گیا تو پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ روز روز کی مجلسیں کیا ہیں اور یہ روز روز کی محفلیں کیا ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے کیا تذکرہ، یہ روز روز کی محفلیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور صرف یہ کیسے مجلس ہو رہی ہے تو مجلس میں اتنا وقت ہے، شعراء پڑھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، آدھے سے زیادہ وقت تو اسی میں صرف ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ کو وقت صرف ہوتا نظر آ رہا ہے، معاملہ یہ ہوا کہ آپ وقت کی محبت میں آئیں۔ جب ذکر سے محبت ہو تو وقت نہیں دیکھا جاتا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے توجہ فرما رہا۔ جب ذکر سے محبت ہو تو پھر وقت نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ اگر شاعر پڑھ رہا ہے تو وہ بھی انہی کا ذکر کر رہا ہے جس سے ہمیں محبت ہے، ذاکر پڑھ رہا ہے تو وہ بھی انہی کا ذکر کر رہا ہے جس سے ہمیں محبت ہے، اگر کوئی چاہنے والا نیچے سے نعرہ لگا رہا ہے تو وہ بھی انہی کے نام کا لگا رہا ہے جن سے ہمیں محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب محبت ہے تو پھر ہر چیز سے محبت ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ اب میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں، یہ کسی پر طنز ونز نہیں ہے، غور کرنے کی بات ہے صرف بالکل سامنے کی، کہ آپ اگر مجلس میں پیشخانی ہو رہی ہے، شعراء پڑھ رہے ہیں، یا اس کے بعد ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، نوحہ خوانی ہو رہی ہے، سینہ دنی ہو رہی ہے، انجمن پڑھ رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، قصیدہ خوانی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ تمام کے تمام تذکرے اسی کا جز ہیں۔ یعنی ہمیں جس سے محبت ہے اس کا ذکر سننے کے لیے بلایا گیا ہے، لہذا اس کا ذکر سننے کے لیے آئیں۔ اور یہ کہ اب اگر اسی ذکر میں کوئی فائدہ اور نقصان تلاش کرنے لگے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ محبت کرنے نہیں آیا ہے، تجارت کرنے آیا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اب اگر مجلس کے تمام ہونے کے بعد کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ آدھے گھنٹے کی مجلس میں فائدہ کیا ہوا، تو یہ لفظ فائدہ بتا رہا ہے کہ محبت نہیں ہے، تجارت ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو سوچنا چاہیے تھا کہ بھئیہ 1 مرتبہ وہ تسبیح کرے گا، 1000 مرتبہ تو ہم خود پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ سننے کے لیے آدھا غلہ یعنی آدھی دنبیاں اسے دے دوں، لیکن جناب ابراہیم نے بغیر سوچے اسے بڑا نذرانہ دینے کا وعدہ کر لیا، اس لیے کہ جب ذکر بڑا ہو تو نذرانہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے آپ نے، جب ذکر بڑا ہو تو پھر عطا بھی بڑی ہوتی ہے، لہذا خداوند جناب ابراہیم نے اللہ کی محبت میں تذکرہ کیا، اور پھر یہ کہ جس کا ذکر ہو اس کا ذکر، جس سے محبت ہو اس کا ذکر بار بار سننا بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ کیا تو خوب جا سکتا ہے ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر اہل بیت، لیکن جو مزہ اپنے موہب کا ذکر سننے میں ہے، دیکھیے اہل دل تشریف فرمائیے اس بات کو محسوس کریں گے، جو مزہ اور لطف اپنے محب اور عاشق کا ذکر سننے میں وہ مزہ کہیں اور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس معاملے کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ احساس رکھنے والوں ہی کی سمجھ میں آتا ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان ذکر ہونے کا جو عظیم معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ عاشق اپنے معشوق سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن معاملہ یہ کہ محب جب اپنے حبیب کا تذکرہ کرتا ہے وہ تو صبح و شام ذکر کیا کرتا ہے، وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن جب کسی دوسرے کی زبان سے اپنے عاشق کا تذکرہ سنتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس لیے کہ جناب ابراہیم تو ذکر خدا کرتے ہیں اور اتنا زیادہ ذکر خدا کرتے ہیں کہ آپ نے سنا ہے کہ جب دعا کا موقع آیا، ایک عجیب و غریب یعنی بہت کنجسٹڈ جگہ میں بہت مجمع تھا، بہت بھیڑ تھی، جناب ابراہیم اللہ سے دعا کرنا چاہتے تھے، اور دعا کرنے کے بعد ذرا تو اس میدان اس جگہ سے باہر نکلے اور باہر نکل کے کچھ سناٹے میں صحرا کے قریب آئے اور بیٹھ گئے، اللہ کی بارگاہ میں 2 زانو ہو گئے اور دعا کی۔ جبرائیل آئے اور ظاہر سی بات ہے جو کچھ انہوں نے راز و نیاز کیے تھے وہ کیے، ادھر سے خداوند عالم کی طرف سے مطالبہ ہوا، آواز ہے یہ بتاؤ ابراہیم کہ تم اگر ہمیں وہاں لوگوں کے درمیان آواز دے دے تو کہ ہم تمہاری آواز نہ سنتے؟
توجہ کیجئے گا، جناب ابراہیم سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم وہاں مجھے مجمع میں جہاں لوگ سن رہے تھے، مجمع بہت زیادہ تھا، وہاں آواز دیتے تو کیا وہاں ہم تمہاری آواز نہ سنتے جو تم اس صحرا میں آئے ہو؟ جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ نہیں، مگر میں اطمینان سے تجھ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوں تو ہر وقت ذکر خدا ہے، مگر یہ کہ جب کوئی سامنے والا ہمارے عاشق کا تذکرہ کرے تو پھر بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شم میں ذکر اہل بیت روشن ہوتی ہے تو پروانے کھنچ کے اسی لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ ادھر ادھر کا تذکرہ نہیں سنایا جائے گا، ان کا تذکرہ سنایا جائے گا جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے، ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد والے۔ توجہ فرمائیں، تو یہ ذکر اہل بیت، مودت، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بزم مودت، یہ نشست، یہ فرش مودت بھی انجمن نے اسی لیے بچھایا کہ آج کی تاریخ یعنی کل کے دن کو منسوب کیا ہے جناب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے۔ اب سنیے قبلہ، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اتفاق کہیے یا ہمارے سید بھائی کا اہتمام کہیے کہ اس مرتبہ یہاں ولادت کے سلسلے سے جو محفل منعقد ہوئی تھی اس میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اسی سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا تھا، اور پھر ان کا حکم ہوا کہ بھی مجلس بھی پڑھی دو۔ تو بہرحال میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، اب سن رہے ہیں۔ عام طور پر تاریخ شہادت، ایک بات عرض کر دوں تاکہ جو مؤمنین بیٹھے ہوئے تو بزرگ ہیں بہتر جانتے ہیں، اور بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے دوسری تک جہاں تک پہنچ پائے تو پہنچ جائے۔ تو اس تاریخ شہادت کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مطلب تاریخ نہیں ملتی۔ اب یہ علماء کے لیے تحقیق کا موضوع ہے کہ وہ تحقیق کریں، لیکن ہاں بھی ایک بات ضرور ہے کہ ایک سراغ ہے تاریخ کا، اور وہ دلالت کرتا ہے اسی تاریخ پر، یعنی 24 ربیع الثانی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود جناب نجم الحسن صاحب قراروی نے خصائص زینبیہ کے حوالے سے ایک انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت زینب کی شہادت سے 2 مہینے کچھ دن پہلے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شہادت جو تھی وہ ان کی شہادت وہیں شام میں ہوئی تھی۔ تو کیونکہ حضرت زینب کی مستند تاریخ یعنی جس کے اوپر بہت زیادہ اجماع ہے اور رائج بھی ہے زمانے میں، وہ 15 اور 14 رجب کی تاریخ ہے۔ 15 رجب بہت زیادہ پوری دنیا میں رائج ہے، اس اعتبار سے تاریخ یہ 24 ربیع الثانی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے منسوب کی جا سکتی ہے۔ بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے فضائل کے سلسلے سے جب محفل ہوئی تھی ایک بات تذکرہ کیا تھا، اکثر ایسے لوگ یہاں تشریف فرمائیں جو اس وقت موجود نہیں تھے، ان سے معذرت سے جو یہاں اس دن بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ بہرحال یہ کہ ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بات تکرار ہو رہی ہے۔ معاملہ یہ کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ کو اگر ہم غور کریں تو حضرت زینب سے چھوٹی ہیں، اسی لیے عام طور پر لوگ تصور بھی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب جناب ام کلثوم جو اسی نام سے مشہور ہو گئیں، وہ تو ان کی کنیت ہے ام کلثوم، نام کیا ہے؟ حضرت جناب ام کلثوم کا نام نامی اسم گرامی بھی زینب ہے، زینب صغریٰ، جناب زینب کبریٰ، جناب حضرت زینب کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ جناب زینب کبریٰ، جناب زینب کبریٰ کا مطلب ہی ہے کہ کوئی زینب صغریٰ ہیں، تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا اسم مبارک جو ہے وہ زینب صغریٰ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے علماء عرفان حضرت زینب کے بارے میں، نام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ اسرار کا مجموعہ ہے، اسی ایک نام میں پنجتن کے تمام تر اسرار چھپے ہوئے ہیں۔ اور سنیے قبلہ، بڑی غضب کی بات انہوں نے تحریر فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک نام ہے اس میں صرف ایک نام کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ عام طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں بڑے کام کی بات ہے، اسے سنیے، میں دعا تعویذ نہیں بتا رہا ہوں، لوگ خاص طور سے اپنے فائدے کی باتیں خاص طور سے سنتے ہیں، لیکن سنیے بڑے فائدے کی بات ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، اب اس مرتبہ تو انہوں نے کیا نہیں کیا، لیکن ہم نے اس سے پہلے اس کی مجالس کے جو رقعے وغیرہ نکلتے تھے اس میں یہ سید بھائی تحریر فرماتے تھے انجمن کی طرف سے کہ جناب ام کلثوم کا تابوت خواتین میں برآمد ہوگا، اس سے پہلے نظر اور ان سے توسل کا ایک طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ سنیں گے آپ، جناب علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ذات حضرت زینب تو بہت بلند ہے،
اب جہاں پہ زینب کبریٰ ہوں یا زینب صغریٰ، اور یہ کبریٰ اور صغریٰ یہ دونوں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، یہاں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف تمیز کے لیے ہے، ورنہ یہاں اولونا محمد اور وسطونا محمد اور آخرونا محمد کا معاملہ ہے، اور صغیرونا و کبیرونا سوا کا معاملہ، چھوٹے بڑے سب برابر ہیں، یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا یہ صغریٰ کبریٰ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ صرف اس بنیاد پر ہیں کہ تاکہ فرق ہو جائے۔ میں بھی ایک آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کروں تو وہ فرماتے ہیں کہ ذات تو بہت دور ہے، اگر کوئی پریشان حال صرف اس میں حضرت زینب کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کرے، توجہ فرمانے، اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں حضرت زینب کا واسطہ دے کے نہیں، حضرت زینب کے نام کا واسطہ دے کے دعا کرے تو اللہ اس کے تمام تر مشکلوں کو حل کر دے گا۔ یعنی ذات تو بہت زیادہ بلند ہے، یہاں سے نام کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر نام کو وسیلہ قرار دیا جائے تو نام کے ذریعے سے توسل کیا جا سکتا ہے، یہ شان ہے۔ قبلہ اور سنیے دوسری بات یہ کہ کبریٰ اور صغریٰ کا معاملہ کیا ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یا جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے فضیلت و مناقب اور حالات اور واقعات کا بہت مختصر ملنا، جناب ام کلثوم کے زندگی کے حالات کا تاریخ میں نہ ملنا، یہ جناب ام کلثوم کی فضیلت کا ایک اور باب ہے۔ ذرا غور فرمائیے، میں توجہ چاہتا ہوں، جناب ام کلثوم کے حالات زندگی کا مختصر ملنا یہ جناب ام کلثوم کی فضیلت کا ایک باب ہے، اس لیے کہ جس طرح حضرت عباس کی گفتگو کم ہے اسی طرح حضرت ام کلثوم کی گفتگو کم ہے۔ توجہ فرمائیے، ذرا غور فرمائیں کہ جناب عباس ان کے علم، ان کی عظمت، ان کی شجاعت، ان کی دیانتداری، ان کی عظمت، ان کی شان میں کسی قسم کی کوئی کمی ہے نہیں ہے، اس لیے کہ سب جانتے ہو سمجھتے ہیں، مگر یہ کہ اگر حالات اور واقعات اور گفتگو دیکھی جائے تو بہت مختصر۔ کیوں مختصر ہے؟ اس لیے مختصر ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ یعنی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا ہی نہیں۔ آپ جناب محمد حنفیہ کے تذکرہ اور جناب محمد حنفیہ بھی تاریخ عرب کی بڑی زبردست شخصیت ہیں، اور ان کا کیا کہنا کہ جناب محمد حنفیہ نہایت شجاع اور بہادر شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ فصیح و بلیغ بھی تھے۔ عام طور پر ان کی شجاعت کا تذکرہ بھی تفصیل سے ہے اور ان کی فصاحت و بلاغت کا تذکرہ بھی تفصیل سے ہے، اس لیے کہ اگر شجاعت کی بات آئے تو جمل گواہ ہے کہ کتنے بڑے شجاع تھے۔ جناب امیر نے ایک زرہ بنوائی اور زرہ کچھ تھوڑی سی ڈھیلی ہو گئی، یعنی کچھ کڑیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئیں، جناب محمد حنفیہ کے حوالے کر کے کہنے لگے میرے لال یہ نشان لگا دیا ہے اور جا کے حداد سے یعنی لوہار سے زرہ کی کڑیاں کو جو ہے کٹوا دو، یعنی زرہ جو ہے وہ کچھ چھوٹی ہو جائے، یعنی صحیح ہو جائے، فٹ ہو جائے۔ سنیں گے آپ کیا کیا؟ جناب محمد حنفیہ نے اس زرہ کو لیا اور جہاں سے مولا علی نے نشان نہ لگایا تھا پکڑا اور بالکل ویسے ہی پھاڑ دیا جیسے کاغذ پھاڑا جاتا ہے۔ چٹ 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 کر کے زرہ کی کڑیاں جو تھیں وہ ٹوٹنے لگیں اور تمام کڑیاں الگ ہو گئیں۔ ہم نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، بھائی اس سے زیادہ آسانی سے محمد حنفیہ نے یہ کام کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر معاملہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ زرہ کی کڑیاں ٹوٹ جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، ایسے شجاع اور بہادر تھے جناب محمد حنفیہ۔ فساد و بلاغت کا معاملہ یہ کہ لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے سوال و جواب کرتے تھے، حضرت محمد حنفیہ ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ جناب محمد حنفیہ کے سوال و جواب کا جو معاذرہ اور معاملہ اور منظرنامہ سمجھ میں آیا اس کی وجہ سے نظر آیا کہ جناب محمد حنفیہ امام حسین کے علاوہ بھی بیٹھتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت عباس کے سلسلے سے اس سلسلے کا سرمایہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ساتھ چھوڑا ہی نہیں۔ جہاں حضرت عباس ہے وہاں امام حسین، جہاں امام حسین وہاں حضرت عباس، امام حسین حضرت عباس کے ساتھ ساتھ، حضرت عباس امام حسین کے ساتھ ساتھ ہیں۔ نتیجہ یہ کہ امام حسین کی موجودگی میں حضرت عباس نے کلام ہی نہیں کیا، تو حضرت عباس کا امام حسین کی موجودگی میں کلام نہ کرنا حضرت عباس کے اس بلند اخلاق کی دلیل ہے کہ جو خود اپنے آپ میں فضیلت کا ایک باب ہے یا نہیں؟ بالکل اسی طرح جناب زینب و ام کلثوم کا سلسلہ ہے کہ جہاں جناب زینب ہیں وہیں جناب ام کلثوم ہے، جہاں جناب ام کلثوم ہے وہیں جناب زینب ہیں۔ جس طرح حضرت عباس کا کلام ان کے سلسلے سے نہیں ملتا کیونکہ وہ حضرت عباس امام حسین کے ساتھ رہے، اسی طرح جناب ام کلثوم کا تذکرہ کم ملتا ہے اس لیے کہ وہ حضرت زینب کے ساتھ رہیں۔
لیکن اگر آپ شان و عظمت و جلالت و فضیلت پر بات کریں تو قبلہ میں نے اچھی خاصی گفتگو تمہید میں وقت نکال لیا، وقت نہیں رہا، ورنہ میں آپ کی خدمت میں کروں جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی عظمت و فضیلت پر اگر بات ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صغرا اور کبرا کی جو تمیز کے لیے صرف لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ورنہ آپ کے لیے جہاں جناب زینب ام کلثوم کی فضیلت بیان ہوتی ہے اسی میں ایک لفظ ہے، دو لفظ ہیں اور ایک ہی ترکیب کے ساتھ ہیں، عصمت صغرا، بہت توجہ سنیے گا، عصمت صغرا، عصمت صغرا ہونے کے ساتھ ساتھ صدیقہ صغرا، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے لیے اب اس طریقے کے لفظ استعمال ہوئے تو انہوں نے کہا صدیقہ صغرا۔ صدیقہ صغرا کا کیا مطلب ہے؟ صدیقہ صغرا کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی صدیقہ، عام طور پر اگر لفظی ترجمہ ہو تو یہی ہوگا کہ چھوٹی صدیقہ۔ عصمت صغرا کا مطلب کیا ہے؟ ایسی معصومہ کہ جو چھوٹی معصومہ، یعنی عصمت صغرا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جہاں علماء نے صدیقہ صغرا اور عصمت صغرا کا تذکرہ کیا وہی نیچے بریکٹ میں یہ جملہ لکھا کہ یہ لفظ صغرا سنیے قبلہ، میں دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں آپ، یہ لفظ صغرا صرف اس احترام میں لکھا گیا ہے کیونکہ صدیقہ کبرا حضرت فاطمہ زہرا کو کہا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے بھائی خدا کے لیے، یہ لفظ صدیقہ صغرا جو استعمال کیا گیا ہے صرف احترام حضرت فاطمہ زہرا میں استعمال کیا گیا ہے، ورنہ زینب و ام کلثوم مریم سے زیادہ بڑی صدیقہ ہیں اور مریم سے بڑی عصمت میں آئے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے، یہ عظمت حضرت زینب و ام کلثوم، ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ اور سنیں عابدہ زاہدہ، عابدہ زاہدہ راضیہ، راضی بالقدر والقضاء، توجہ فرمانے آپ، جناب زینب و ام کلثوم کے القاب ہیں، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، محدثہ اور محدثہ کے معنی میں بڑے فرق ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں محدث اسے کہتے ہیں جو حدیث بیان کرتا ہے، اور محدث اسے کہتے ہیں کہ جو ملائکہ جس سے باتیں کرتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہوئے آپ؟ محدث اسے کہتے ہیں کہ جس سے بیان کیا جائے، یعنی جس سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں اسے محدث کہتے ہیں، اور محدث وہ کہتے ہیں کہ جو دوسروں سے بیان کرے، جو حدیث بیان کرے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں لفظ تینوں خواتین کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جناب سیدہ کو محدثہ بھی کہتے ہیں اور محدثہ بھی کہتے ہیں، جناب زینب کبرا کو محدثہ بھی کہتے ہیں اور محدثہ بھی کہتے ہیں، جناب ام کلثوم جنہیں فاطمہ صغرا کے جناب زینب صغرا کہتے ہیں انہیں بھی محدثہ بھی کہتے ہیں اور محدثہ بھی کہتے ہیں، یعنی ان سے بھی بیان کیا گیا ہے اور انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید آخری بات ہو، سنیے کہ ان سے جو بیان کیا گیا ہے وہ کیسا بیان ہوا ہے اور انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ کیسے بیان ہوا ہے۔ ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، نشاپور حضرت کی سواری جا رہی ہے ایران کی طرف، مشہد کے ایران جو ہے آپ تشریف لیے جا رہے ہیں، نشاپور کے قریب امام کی سواری پہنچی، علمدان لے کے راویان کرام کا ہجوم، حضرت کی ہماری اور سواری کے قریب لوگ، سواری روکی گئی، امام نے زیارت کی، امام کی زیارت کی ان کے چہرے کی، جب حضرت نے اپنے چہرے کی زیارت فرمائی تو اس کے بعد لوگ کہنے لگے کچھ کہہ دیجئے، سنیے بہت توجہ چاہتا ہوں، کچھ فرما دیجئے تاکہ ہم لکھ لیں۔ تو آپ نے ایک مرتبہ حدیث بیان فرمائی، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین من عذاب اللہ ان پہ شرطیہ و شروطیہ، اس طریقے کی مسلسل حدیث ہے۔ تمام کے تمام لوگ اس کو جانتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ 8ویں امام نے نشاپور کے قریب یعنی ایران کے راستے میں حضرت نے بیان فرمائی۔ اور اس حدیث کی اہمیت کیا؟ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب۔ سلسلۃ الذہب کا مطلب کیا؟ ایسی زنجیر کے جو سونے کی بنی ہوئی۔ دیکھیے بہت توجہ سنیے، اگر اسے نہ سمجھا تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ادھوری رہ جائے گی، بہت توجہ چاہتا ہوں، شاید یہ آخری بات۔ سلسلۃ الذہب کا کیا مطلب؟ ایسی زنجیر کے جو سونے کی بنی ہوئی ہو۔ کیوں کہتے ہیں اس حدیث کو سلسلۃ الذہب؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس حدیث کو صرف امام نے بیان نہیں کیا بلکہ اس کا سلسلہ بھی بیان کیا، اور جب سلسلہ بیان کیا تو اس سلسلہ روات میں یعنی راویان کرام کے سلسلے میں حضرت نے کسی محدث کا ذکر نہیں کیا، کسی راوی کا تذکرہ نہیں کیا، کسی صحابی کا تذکرہ نہیں کیا،
کسی تابعی کا تذکرہ نہیں کیا، کسی تبع تابعی کا تذکرہ نہیں کیا، امام نے سلسلہ روات میں معصوم کا تذکرہ کیا، عصمت کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے، انہوں 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 نے اپنے والد سے، یعنی 8ویں امام نے 7ویں امام سے، 7ویں امام نے 6ٹھے امام سے، 6ٹھے امام نے 5ویں امام سے، 5ویں امام نے 4تھے امام سے، 4تھے امام نے 3رے امام سے، 3رے امام نے 2سرے امام سے، 2سرے امام نے مولا علی سے، مولا علی نے پیغمبر سے، اور پیغمبر پر جبرائیل یہ حدیث قدسی لے کے آئے، کیا کہ لا الہ الا اللہ اذنی فمن دخل اذنی امین من عذابی۔ چونکہ اس سلسلے میں سب کے سب معصوم ہیں، لہذا اسے کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، یعنی ایسی زنجیر کہ جو سونے کی بنی ہوئی ہو۔ آج جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں۔ امام نے اس حدیث کو سلسلۃ الذہب اس لیے کہا کیونکہ اس سلسلہ راویان کرام میں کوئی غیر محمد راوی نہیں ہے۔ توجہ ہے، اس سلسلے میں کوئی غیر محمد راوی نہیں ہے۔ 8ویں محمد نے پہلے محمد سے سلسلے کو ملایا، لہذا اسے کہتے ہیں سلسلۃ الذہب۔ یہ ہیں 8ویں امام۔ اب سنیے ایک اور حدیث اسی کے ہم وزن، جب 2 مصرے برابر ہوں تبھی تو شعر ہوتا ہے۔ یہ 8ویں امام ہے، انہوں نے حدیث بیان فرمائی، کس سے؟ 8ویں امام نے 7ویں امام سے، 7ویں امام نے 6ٹھے امام سے، انہوں نے 5ویں امام سے، 4تھے انہوں نے 3سرے، انہوں نے 2سرے، انہوں نے پہلے، انہوں نے مولا علی، مولا علی نے پیغمبر سے۔ سن رہے ہیں آپ؟ وہیں جناب امام رضا کی بہن جان قربان بی بی جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ، توجہ فرما رہے ہیں، جناب معصومہ قم روایت فرما رہی ہیں۔ سنیے حدیث بعد میں سناؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقین کامل ہے کہ حدیث سن کے سب خوش ہو جائیں گے، لیکن ابھی صرف سلسلہ سنیے۔ 8ویں امام نے حدیث بیان فرمائی، انہوں نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سنا۔ بی بی معصومہ قم حدیث فرما رہی ہیں، جناب معصومہ قم جو حدیث فرما رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ 7ویں امام کی بیٹی ہیں بی بی معصومہ قم، انہوں نے حدیث بیان کی 6ٹھے امام کی بیٹی سے۔ سنیے بہت توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے حدیث بیان کی 5ویں امام کی بیٹی سے، انہوں نے حدیث بیان کی 4تھے امام کی بیٹی سے، انہوں نے حدیث بیان کی 3سرے امام کی بیٹی سے، انہوں نے حدیث بیان کی 2سرے امام کی بیٹی سے، انہوں نے حدیث بیان کی مولا علی کی بیٹی سے۔ سنیں گے آپ مولا علی کی کون بیٹی؟ سن لیجئے، معاملہ یہ کہ 8ویں امام کی بہن جناب 7ویں امام کی بیٹی، نام نامی اسم گرامی فاطمہ اور لقب معصومہ قم، یعنی 7ویں امام کی بیٹی کے جن کا نام فاطمہ ہے، وہ روایت کر رہی ہیں 6ٹھے امام کی بیٹی سے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ وہ روایت کر رہی ہیں 5ویں امام کی بیٹی سے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ وہ روایت کر رہی ہیں 4تھے امام کی بیٹی سے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ وہ روایت کر رہی ہیں 3سرے امام کی بیٹی سے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ وہ روایت کر رہی ہیں 2سرے امام کی بیٹی سے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے جو ہمارے 4تھے امام کی والدہ ہیں۔ وہ روایت کر رہی ہیں جناب مولا علی کی بیٹی سے، جن کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے جناب ام کلثوم سے۔ توجہ فرما رہی ہیں، یعنی بظاہر نام فاطمہ نہیں ہے مگر کام سب فاطمہ والے ہیں۔ یعنی جناب ام کلثوم جس سلسلے کو بیان کر رہی ہیں وہ سلسلہ روایت جا کے تمام ہو رہا ہے جناب ام کلثوم پر، اور یہاں امام رضا جو سلسلہ بیان کر رہے ہیں وہ سلسلہ تمام ہو رہا ہے جا کے مولا علی پر۔ یہاں امام فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ حزنی فمن دخل حزنی امین من عذابی۔ جبرائیل پیغمبر کو لے کے آئے، پیغمبر سے سلسلہ 8ویں امام کے ذریعے ہم تک پہنچا، یہاں جناب ام کلثوم تک روایت کا سلسلہ آیا ہے۔ بی بی ام کلثوم روایت کر رہی ہے اپنی ماں بی بی فاطمہ زہرا سے۔ حدیث سنیے، وہاں لا الہ الا اللہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں بی بی فرما رہی ہے کہ میرے جد رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں پر میدان غدیر میں مولا علی کو اٹھایا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی بھائی نے توحید کے پرچم کو بلند کیا، بہن نے ولایت کے پرچم کو بلند کیا۔ اب اگر کسی کو علی ولی اللہ پر صحت چاہیے ہے تو بھائی ایک ہی جملہ کہوں گا، ہمیں صحت دینے کے لیے راویوں کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمیت کا سلسلہ موجود ہے۔ صلوات بر محمد والے، بس سلسلہ فاطمیت کا سلسلہ موجود، سلسلہ فواطم سے علی ولی اللہ کی دلیل موجود۔
کہ پیغمبر نے دونوں ہاتھوں پر مولا علی کو بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی جن مولا. بس قبلہ عظیم ترین ہستی، محدثہ موسیقہ. سنیے بس بات تمام ہو گئی. موسیقہ، محدث. اب میں سمجھتا ہوں اس ترکیب کو چھوڑ دیا جائے. محدث یعنی حدیث بیان کرنے والا. محدث کے لیے ایک بہت بڑا لقب ہے موثق. موثق کہتے ہیں ایسا صاحب اعتماد شخص کے جس کی بیان کی گئی بات کو یقین کر لیا جائے. اگر مرد ہے تو موثق ہے، خاتون ہے تو موثقہ ہے. بی بی کا لقب ہے موثقہ، یعنی ثقہ ترین خاتون کے جنہوں نے جو بیان کیا وہ بالکل اوتھینٹک ہی بیان کیا. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے 2 لقب اور سنیے، اور 2 لقب سے مشتق تیسرا لقب اور بات تمام. لقب ہے فصیحہ. فصیحہ کے ساتھ ایک اور لقب ہے بلیغہ. اور ایک اور لقب. ان دونوں کو اگر سمجھ لیا تو اس تیسرے لقب کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. سن لیجئے پہلے شجاعہ. فصیحہ یعنی فصیح ترین خاتون. بلیغہ یعنی بلیغ ترین خاتون. شجاع یعنی شجاع ترین خاتون. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ شجاعت کا کیا تذکرہ ہے تذکرہ. سنیے بات ختم ہو گئی. فصاحت کسے کہتے ہیں؟ فصیح زبان کہتے ہیں یعنی آسان زبان کو. فصاحت و بلاغت کا مطلب یہ کہ بلاغت کہتے ہیں بات پہنچا دینے کو. توجہ فرمائیں، فصاحت کہتے ہیں بات پہنچا دینے کو، فصاحت کہتے ہیں بات سمجھا دینے کو. اسی لیے کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ کلام فصیح بھی ہو اور بلیغ بھی ہو، یعنی اتنا گاڑھا نہ ہو کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. 40 منٹ کی مجلس کے بعد لوگ یہ کہتے ہوئے نہ نکلیں گے پڑھی تو بہت عمدہ مگر کیا پڑھی یہ سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خلاف فصاحت ہے. گاڑی گفتگو نہ ہو، آسان زبان میں بات ہو تاکہ سب سمجھیں. فصاحت کا مطلب ہے آسان زبان میں کلام کیا جائے. بلاغت کا مطلب کہ یہ ہے کہ فصاحت تو ہو، آسان تو ہو مگر اتنا آسان بھی نہ ہو کہ بات نہ پہنچے، نہ اتنا گاڑھا کلام ہو کہ بات نہ پہنچے، نہ اتنی آسان بات ہو کہ بات نہ پہنچے. لہذا فصیح بھی ہو اور بلیغ بھی ہو. فصاحت کا مطلب یہ کہ آسان ہو، سب سمجھیں. بلاغت کا مطلب یہ کہ مقصد بھی پہنچے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بیوی جو فصیحہ اور بلیغہ ہیں، معاملہ کیا ہے؟ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بول رہی ہیں دربار کوفہ و شام میں. دیکھیے توجہ فرمائیے، اس مجمع کا معیار دوسرا ہے. یہ مجمع کے نظر میں فصاحت و بلاغت کا تقاضا اور ہے، لیکن جس دربار اور جس مجمع میں حضرت ام کلثوم کلام کر رہی ہیں اس مجمع کا معاملہ کچھ اور ہے. وہ بدوؤں کا مجمع، وہ جاہلوں کا مجمع، وہ ظالموں کا مجمع، وہ عجیب اور غریب قسم کے لوگوں کا اجتماع کہ جہاں حضرت زینب و ام کلثوم بول رہی ہیں مگر وہاں حضرت زینب کا اور حضرت ام کلثوم کا بولنا فصیحہ اور بلیغہ ہونے سے پہلے شجاع ہونے بدلیل ہے. اس لیے کہ جہاں لوگوں کو زبان کھولنے کی جرت نہ ہو، خطبہ دینا بتا رہا ہے کہ جری ترین خاتون کو ام کلثوم کہتے ہیں. یعنی اتنی جرت ہے کہ علی کی بیٹی ظالموں کے درمیان بول رہی ہے، اور صرف بول رہی ہے تو فصاحت و بلاغت کے ساتھ، یعنی سب سن بھی رہے ہیں اور سب سمجھ بھی رہے ہیں. صلوات بر محمد وآلہ. بس سننا اور سمجھنا یہ 2 چیزیں ہیں، یعنی ایسی کہی کہ سب تک پہنچی اور ایسی کہی کہ سب نے سمجھی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کہ جن پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں خطبہ دے رہی تھیں تو عالم یہ تھا دربار کوفہ میں کہ لوگ اپنی داڑھیاں نوچ نوچ کے رو رہے. خواتین زمین سے اٹھا کے خاک اپنے سروں پر ڈال رہی تھیں. اور حضرت جناب زینب صغریٰ یعنی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا دربار ابن زیاد میں خطبہ دے رہی تھیں. اتنے جگر خراش جملے دے خدا کی قسم خطبے کے. بی بی فرماتی جاتی تھی کسے مارا ہے یہ یاد ہے؟ فرماتی تھی ہم نے اپنے بھائی کی ریش مبارک کو کربلا کے میدان میں خون سے رنگین کرے.
کربلا کے میدان کے واقعات حضرت ام کلثوم بیان کر رہی ہیں، لوگ سر و سینہ پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، حضرت زینب کے ساتھ ساتھ تھیں، کلام تو کم کیا لیکن جب کلام کیا تو بتا دیا کلام نے کہ ہاں خطیب نہج البلاغہ کی بیٹی کا کلام ہے۔ ایسا ایک بہت مختصر ترین خطبہ ہے، 2-4-10 جملوں پر مشتمل یہ خطبہ ہے کہ جس نے ایسا ہنگام برپا کیا کہ لوگ سر و سینہ پیٹ کے رونے لگے۔ تاریخ کربلا میں حضرت ام کلثوم کی حیات طیبہ، خدا کی قسم ذات حضرت زینب میں ضم ہو گئی، ایک الگ بات ہے، مگر معاملہ یہی ہے کہ دن کے وقت جب سورج نکل آتا ہے تو چاند کی روشنی نظر تو نہیں آتی، لیکن سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ چاند کا وجود ختم نہیں ہوا، لہذا اس کے وجود کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ تاریخ کربلا کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا، قدم قدم پر روایت ملتا ہے، جی جملہ اشارہ ہے، محسوس کیجئے بات تمام ہو۔ جب امام حسین 6 مہینے کے بچے کو شہادت کے بعد خیمے میں واپس لے کے آئیں، جناب علی اصغر کو جب امام حسین خیمے میں واپس لے کے آئیں تو آپ نے سنا نا کہ 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پر تھا، ابا کا سایہ کیے ہوئے امام در خیمہ پر آ کے کہتے ام رباب اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ جناب ام رباب سے پہلے حضرت سکینہ آ گئیں، جناب زینب آئیں، آپ سنتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے اسی درمیان بی بی ام کلثوم بھی در خیمہ پر تشریف لے آئیں۔ اب جو ابا کا دامن الٹا تو کیا دیکھا کہ علی اصغر تیر سہشبہ کا نشانہ بن گئے۔ جناب ام رباب نے جملہ قرآن فرمایا یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے لال کا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، اے میرے لال کا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا۔ یہ تو بی بی ام رباب کے بہن سے، لیکن آپ کو معلوم ہے اس میں بڑا کام حضرت ام کلثوم نے کیا کیا، ادھر ام رباب کی بے چینی، ادھر حضرت جناب سکینہ کا تڑپنا، اسی درمیان اپنی امانت جو حضرت امام حسین نے حوالے کی وہ شہزادی ام کلثوم کے حوالے کی، یعنی علی اصغر کو پشت خیمہ پر دفن کرنے سے لے جانے سے پہلے امام حسین نے حضرت ام کلثوم کے حوالے کر دیا۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، اور سنیں گے آپ بس دوسرا موقع یہ کہ جب کربلا میں امام حسین کی شہادت ہو گئی، لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، روایت کے لیے شام غریبہ کا ہنگام، 2 چھوٹے چھوٹے بچے غائب ہو گئے۔ حضرت زینب نے جناب ام کلثوم سے فرمایا بہن 2 بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، جہاں حضرت زینب جا رہی ہیں وہیں بی بی ام کلثوم بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہیں۔ ڈھونڈتی ہوئی چلی تو کیا دیکھا ایک جگہ بچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، پشت کے بل سینے کے بل بچے آرام کر رہے ہیں۔ بی بی سمجھی شاید بچے تھک کے سو گئے ہیں، جناب زینب حضرت ام کلثوم سے فرماتی ہیں بہن شاید بچے تھک کے سو گئے ہیں، آہستہ اٹھانا کہیں نیند نہ کھل جائے۔ قیامت ہو گئی، اب جو بیویاں جھکی تو کیا دیکھا کہ بچوں کے پشت پر گھوڑے کی ٹاپوں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ ایک کے لاشے کو حضرت زینب نے اٹھایا، دوسرے کے لاشے کو حضرت ام کلثوم نے اٹھایا، مقتل کا رخ کر کے کہا بھیا صبح سے عصر تک تم نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے، آگے دیکھو کہ شام غریبہ کے اندھیرے میں بہنیں جنازے اٹھا رہی ہیں۔ آج تو جناب زینب و ام کلثوم دونوں جنازوں کو لے کے آئیں، جہاں جنازے رکھے تھے وہاں رکھا گیا۔ ہاں عزیزوں جہاں بی بی زینب پہرا دے رہی ہیں وہیں حضرت ام کلثوم بھی پہرا دے رہی ہیں، ہاتھ پسے گردن سے سیدانیوں کے باندھے گئے، قافلہ کوفہ و شام کی طرف لے جایا گیا۔ آخری جملہ مجلس تمام، روایت کہتی ہے کہ جب یزید کے قید کے بعد رہائی ملی، حضرت زینب نے دمشق کے مکان میں 7 دن تک ماتم کا اہتمام کیا، اور جب 7واں دن ماتم کا آیا تو حضرت زینب نے فرمایا میرے لال ان سے کہو کہ ہمارے شہداء کے سر بھی بھیج دیں۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، ہمارے شہداء کے سر بھی بھیج دیں۔ عزیزوں شہیدوں کے سر آنے لگے، کبھی علی اصغر کا سر آیا، کبھی قاسم کا سر آیا، کبھی جناب علی اکبر کا سر آیا، کبھی جناب علی اصغر کا سر آیا، اونو محمد کے سر لا کے گوشے میں رکھ دیے گئے۔ مگر جب کسی شہید کا سر آتا تھا تو اس کی وارث بھی کھڑی ہوتی تھی اور اپنے وارث کے سر کو حاصل کرتی تھی، تمام بیویاں اسے پرسا دیتی تھیں۔ علی اصغر کے سر کو ام رباب نے حاصل کیا، قاسم کے
سر کو لینے کے لیے بی بی ام فروا بڑھی، اونوں محمد کے سر گوشے میں لا کے رکھ دیے گئے، لیکن آپ نے سنا کہ جب حسین کا سر آیا تو بڑھ کے حضرت زینب نے آغوش میں لے لیا، لیکن روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ اب عباس دلاور کا سر آ رہا ہے۔ ابھی تو جیسے ہی عباس کے سر کی آمد کی خبر سنی، زینب فرماتی ہے بیویوں اب تم اپنے اپنے ورثاء کے سر کو رکھ دو، اس لیے کہ میرے غیرت دار بھائی عباس کا سر آ رہا ہے۔ عباس کا سر مکان دمشق میں داخل ہوا، بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، عباس کے سر کو آغوش میں لیا، کہنے لگی عباس تمہارے بعد بازوؤں میں رسن باندھی گئی، تمہارے بعد بازاروں میں لے جایا گیا، تمہارے بعد کوفے و شام کے درباروں میں بھی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب، انا للہ و انا الیہ راجعون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ کل انشاءاللہ 2 بجے دن میں اسی بارگاہ میں خواتین کی مجلس منعقد ہوگی اور اس کے بعد شبیہ تابوت پر آمد ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں اطلاع فرما دیں۔ Sana